یہ بتانا چاہوں گا کہ آلدو جب میں یہاں آیا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا اور ایک بہت بھیانک کرونا آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے کلاسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. ہم نے تھوڑی سی بددیانتی چوری کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ تھوڑی سی تو کلاسیں ہوں, کیونکہ ٹو بی آنیسٹ ہم لوگ آن لائن کلاسز کے لیے بہت زیادہ تیار نہیں تھے. آلدو دس یونیورسٹی یہ ریکارڈ پہ ہے کہ ہم لوگ باقیوں سے بہت زیادہ تیار تھے, اس سینس میں کہ میری لاسٹ نوکری جہاں سے میں یہاں آیا تھا تو میں رجسٹرار اور ڈین تھا ورچوئل یونیورسٹی کا. تو میں نے ورچوئل یونیورسٹی سے ریکویسٹ کی اور ان کے تمام آن لائن کورسز جو ہیں وہ 500 GB کی ہارڈ ڈسک پہ لیے. یہاں پہ ورچوئل والوں نے ہمیں فری آف کاسٹ ایک 15 کمپیوٹرز کی فوری لیب بنا کے دی. تمام کمپیوٹرز انہوں نے فری دیے, تمام کورسز فری دیے. ہم نے وہ والے کورسز فوری طور پہ پڑھانے شروع کر دیے انڈر دیئر سپرویژن, انڈر دیئر LMS سسٹم, جو ان کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے تحت. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی یونیورسٹیاں اتنا اچھا نہ آن لائن شروع کر سکی جتنا ہم کر سکے, لیکن اس کے باوجود تھوڑی سی کسر لگ رہی تھی تو ہم ہفتے میں 1 یا 2 ہفتے میں ایک کلاس ضرور لیتے تھے. وہ ہماری شکایات ہو گئی ڈپٹی کمشنر کے پاس, وہ چھاپا مارتے تھے کہ آپ کلاس نہ لیں. تو ہماری طبیعت اندر سے مطمئن نہیں ہو رہی تھی کہ کلاس ہم ہفتے 2 ہفتے میں ایک کلاس کر کے کرونا. اور وہاں سے ایک ہمارا اور گومل یونیورسٹی کا ایک اختلاف سا کہہ لیں یا یہ ہو گیا کہ از دس اے اسٹیبلشمنٹ آف نیو یونیورسٹی اور اپ گریڈیشن آف فیکلٹی آف ایگریکلچر, جس نے ہمیں 8 مہینے مختلف پہلے میٹنگز ہوئی, HEC میں ہوئی, سیکرٹری صاحبان کے پاس ہوئی, HED میں ہوئی, ایگریکلچر میں ہوئی, چیف سیکرٹری کے پاس ہوئی, کرتے کرتے گورنر کے پاس ہوئی, لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا اور یہ کیبنٹ میں چلا گیا اور کیبنٹ سے وہ کمیٹی بن گئی اور کمیٹی نے جو ہے وہ 8 مہینے اس کیس پہ لگا دیے. تو ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ وقت گزرے, دونوں یونیورسٹیاں جس طرح باقی یونیورسٹیاں ترقی کر رہی ہیں, ملک میں بچوں کو پڑھا رہی ہیں, وہ چل پڑے سلسلہ, لیکن انفارچونیٹلی وہ 8 مہینے کی تگ و دو کے بعد جو بھی ان کا ڈیسیژن آیا وہ بھی پورا نہ ہوا. اور وہ انفارچونیٹلی آج تک اس پہ ایک میٹنگ نہیں, بے شمار میٹنگز ہوئیں, تقریباً 10 سینڈیکیٹس آف گومل یونیورسٹی اور 3 سے 4 سینٹ میٹنگز ادر دین میٹنگز آف گورنر, جس کو انہوں نے چیئر کیا, جس کو سینٹ کا نام نہیں دیا گیا. یہ ساری میٹنگز ہو گئی اور جس میں ڈیسیژنز بھی ہو گئے. مجھے تھوڑا سا یہ دل میں آیا جو میں نے آج آپ لوگوں کو زحمت دی کہ کچھ احباب کے ذہن میں یونیورسٹی کے بننے کے اور چلنے کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں, لیکن ڈائریکٹ فرسٹ میری اور آپ کی ملاقات میں نہیں یہ باتیں ہو رہی, جس سے شاید تھوڑا سا شک و شبہ یا شاید کچھ لوگوں میں وہ بات کلیئر نہیں ہو رہی. جب بھی ہم لوگ لیکچرر لگتے ہیں یا جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کاش ہمیں موقع ملے اور ہم وائس چانسلر بنے اور ہم ایک یونیورسٹی چلا کے تو ایسے بچے پروڈیوس کریں. میرے ذہن میں بھی ضرورت سے زیادہ خواہشات اور منصوبے تھے جن کو میں نے بہت حد تک پورا کیا الحمدللہ. ابھی میں آپ کے سامنے اپنے کچھ اسٹوڈنٹ بھی پیش کروں گا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یونیورسٹی بنانا اور یونیورسٹی چلانا اور یونیورسٹی میں تعلیم دینا ایک کام ہے, اور اچھے طریقے سے تعلیم دینا اور اچھے شہری اور اچھے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرنا بہت بہت مشکل کام ہے, جس کو ہم نے مشکل والے راستے کو لیا تھا. اور آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس وقت شروع کریں گے کیمروں میں جس کا انہیں نہیں پتا کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے, اور میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا تاکہ ذرا آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں. ہم نے الحمدللہ کچھ چیزیں کی جو میں آج آپ کو کچھ چیزیں سناتا ہوں. نمبر 1 ادر دین کہ ہمارا وہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی کہ اپ گریڈیشن تھی, ہم نے اپنی اسٹیچوری باڈیز بنائیں اور ان کی سینٹٹی کے مطابق کام شروع کیا. اور وہ اسٹیچوری باڈیز میں کیونکہ یونیورسٹی بالکل نہیں تھی, نہ بلکہ ڈپارٹمنٹل بورڈ آف اسٹڈیز نہیں تھے, فیکلٹی بورڈ آف اسٹڈیز نہیں تھے, اکیڈیمک کونسل نہیں تھا, سنڈیکیٹ نہیں تھی, سینٹ نہیں تھی, فائنانس اینڈ پلاننگ نہیں تھی. ہم نے نہ صرف یہ کیا بلکہ سنڈیکیٹ کی 15 میٹنگز کی,
2 سینٹ کی میٹنگ کی، 6 اکیڈیمک کونسلز کی، اور ہم نے اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے تمام اسکیم آف اسٹڈیز اور تمام چیزوں کو جو سینٹٹی کے مطابق ہے وہ یونیورسٹی چلانی شروع کی۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت ہمارا این او سی کے کیس گئے ایچ ای سی میں بغیر کسی روک ٹوک کے 8 انڈر گریجویٹ اور 2 پوسٹ گریجویٹ آ چکے ہیں، بالکل یہ تو نوٹیفائڈ ہے۔ 2 پوسٹ گریجویٹس 1 سے 2 دن کے وقفے پہ ہیں، اور 2 پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرامز ہیں وہ اس وقت پائپ لائن میں ہے، یعنی ہم آج سے رفلی کہہ لیں کہ 1 مہینے کے اندر 8 انڈر گریجویٹ اور 6 پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرامز کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ جو ہم نے خاص چیز کی، جو بالکل کسی کا نام ہم نہیں لیں گے، نہ لینا چاہیے، نہ ہمارا کسی سے کمپیئر، نہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن آپ ریجن میں دیکھیں گے تو جو کچھ اصول قانون ہیں، بالکل کسی کا نام ہم نہیں لیں گے، نہ لینا چاہیے، نہ ہمارا کسی سے کمپیئر، نہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن آپ ریجن میں دیکھیں گے تو جو کچھ اصول قانون ہیں پڑھنے اور پڑھانے کے، وہ اس کی ریئل سینس میں نہیں ہوتے۔ باتیں تو میں بھی کروں گا، بہت ساری کروں گا، میں بھی کہوں گا کہ میں بہت اچھا ہوں، اور میں بہت، بلکہ میں تو کہوں گا کہ میرے سے زیادہ تو خوبصورت ہی کوئی نہیں، لیکن باتوں میں نہیں۔ پڑھانے سے پہلے اسٹوڈنٹس کے ٹائم ٹیبل آنا چاہیے، ٹیچرز کو الاٹ کیا جانا چاہیے، ٹیچرز کی تیاری ہونی چاہیے، اور فرسٹ ڈے ٹیچر اپنی پورے کورس کانٹینٹس کے ساتھ اس ٹائم کے پہلے منٹ پہ کلاس کے سامنے حاضر ہو۔ یہ ہے سیمسٹر سسٹم کا، ہم نے اس کو انشور کیا۔ ٹیچرز کی دن میں 3 دفعہ حاضری لگائی، اسٹوڈنٹس کا 1 پیریڈ مس نہیں ہونے دیا، ٹوٹل کانٹینٹس کو کور کرنا ہم نے تقریباً اتنا ہی ضروری سمجھا جتنا ہم بچے کو کوئی بھی اخلاقیات سکھانے یا کوئی اور چیز سکھانے کا، کیونکہ عام طور پہ کہنے کو ہم 3 کریڈٹ کا مطلب 16 یا 48 لیکچر پڑھانے ہوتے ہیں، جبکہ آپ اندر سے دیکھیں تو 4 سے 8 لیکچر بھی کئی یونیورسٹیاں پڑھا رہی۔ ہم نے کسی سے کمپیریزن نہیں، ہم نے اس کو صحیح پڑھایا۔ پھر ہم نے جو ٹیچنگ سٹائل تھا، ٹیچنگ کا سسٹم تھا، جس کو پہلے لوگوں نے شروع کیا کہ بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد وہ پریزنٹیشنز کی صورت میں آیا، پھر کوئی ملٹی میڈیا کا استعمال آیا، پھر ہم نے سکرینیں لگائیں، اور اس کے بعد ہم نے ریئل بکس کی طرف شفٹ کیا اپنے ساری چیز کو۔ اچھا، پھر وہ ہم پڑھاتے ہیں۔ امتحان میں مختلف جگہوں پہ ہم نے اتنا ٹرانسپیرنٹ کیا کہ جہاں پہ ہمیں ذرا سی کسر نظر آئی ہم نے بندہ ریموو کر دیے، لیکن آج ہمارے امتحان پہ ایک بچہ 1 نمبر کے بارے میں کہہ دے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں اتنے کیمروں میں، کہ ایک بچہ 1 نمبر زیادہ دے دیا کسی کو یا کم دے دیا، اس پہ ہم گردن اڑا دیں گے کہ اس سینٹٹی کو برقرار رکھیں گے۔ اس چیز نے یہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہت بہتر کی۔ اس 1 نمبر کے زیادہ یا کم ہونے میں علاقائیت، برادری، لسانیت، کوئی اور کسی سسٹم کا، میری پسند، کسی کا رشتہ دار، کسی کی کوئی چیز، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم نے اس پہ اتنا سختی کی جتنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جس وقت ہم یہاں آئے، یہاں پہ 1 میز اور کرسی بھی نہیں تھی۔ الحمدللہ ہم نے یہاں کا کیا فرنیچر پورا کرنا، پھر ہم نے ان کی لیبس، پھر لیب اسکیلیٹن، پھر یہ، اور یہ جو ابھی ہم نے وہ این او سی لیے، اس میں 2 پروگرامز ادر دین کئی پروگرام سارے ہی امپورٹنٹ ہیں، اور ساروں کے این او سی لینے بہت مشکل ہیں۔ فارسٹری بڑا مشکل سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سب سے زیادہ ہمیں ملا ایم ایل ٹی، جو آج بھی کئی یونیورسٹیوں کو نہیں ملا، کئی مہینوں کی ہڑتالوں کے بعد ایم ایل ٹی، اور اس سے بھی زیادہ جو ویٹرنری ڈاکٹر کا ڈی وی ایم پروگرام تھا، ان سب کے این او سی ملے۔ ڈیفینیٹلی باقی بھی پروگرام اہم ہیں، ان کا بھی ذکر۔ ہم نے لیبس کو یہاں تک کیا کہ اس ریجن میں بی ایس ایل 3 لیب موجود نہیں، ہم نے بی ایس ایل 3 لیب بنائی۔ ہم نے یہاں پہ پروسیسنگ پلانٹ لگایا، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ کاشی میرے ٹیبل سے وہ چیزیں لے کے، اور جو ہم نے فروٹس وغیرہ تیار کیے، ہم نے وہ فیسلٹی پروسیسنگ کی۔ دیکھیں، ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ یہاں پہ کھجور تیار ہوتی ہے اور کھجور کوالٹی کی تیار نہیں ہوتی، وہ چٹائیوں پہ بچھا دیتے ہیں۔ ایگریکلچر یونیورسٹی ہو، ایگریکلچر کے پروڈکٹس صحیح طرح تیار نہ ہو،
एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ठीक ना हो, उसकी वैल्यू एडिशन ना हो, फार्मर को पूरा फायदा ना हो, जदीद साइंटिफिक असूल ना बने, जो सारी बेस थी यूनिवर्सिटी बनाने की, वो सारी अगर पूरी नहीं होगी तो हमारी ख्वाहिशात या हमारे मंसूबे, हमारे प्लान्स अनलिमिटेड थे, लेकिन जितने हम अभी तक पूरे कर सके, आप देखें कि हमने लेबोरेटरीज की तरफ, अच्छा अब इस वक्त एट द मोमेंट ये सारा कैंपस वो उस पे सोलर पे चल रहा है, बाकी कैंपस सोलर पे चल रहे हैं। लेबोरेटरीज क्योंकि ये जिस BSL-3 लैब का जिक्र कर रहा हूं, हमने 4 तरह की बिजली इसको दी ताकि 24 घंटे इंश्योर्ड ये सारा कुछ चले, तो हमने ये सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का बहुत सारा किया, गेम्स का किया, को करिकुलर एक्टिविटीज का किया। हमारे पास जमीन नहीं थी, हमने उसके लिहाज से मुख्तलिफ फॉर्म्स पे विजिट्स करवाने शुरू किया, अनलिमिटेड हमने एक्सेस दी कि ये सारा कुछ किया जा सके, ये सारा कुछ किया। फिर हमने बसें गाड़ियां खरीदी बहुत सारी, उसके बाद हमने वो PC1 बनाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो PC1 अक्टूबर 21 में हमने शुरू किया, जुलाई में हमने उसको अप्रूव करवाया। आज जबकि हर तरफ पैसे की कमी का है, हमें गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हमने तो कोशिश करनी थी, हर बंदा कोशिश करता है, गवर्नमेंट की मेहरबानी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जिन्होंने 3.1 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया। जमीन हमें वो गोमल की जो हमारी 1000 कनाल की थी वो हमें मिली, वो नहीं मिलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। तो हमने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम, आपको पता होगा तकरीबन 1 माह पहले हमने गवर्नर साहब को बुला के 22 नवंबर को हमने वो उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कराई। अब इस वक्त काम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे शुरू है, जो हमारा अपना ओन, जिसकी आपको पता होगा कि लाजमी है पहले मास्टर प्लान्स बने, फिर ड्राइंग्स बनी, फिर डिटेल ड्राइंग्स बनी, फिर उनकी अप्रूवल के मुख्तलिफ मराइल, फिर कंट्रक्टर की किस तरह हायरिंग करनी है, कंसल्टेंट्स की किस तरह। आज जब हम आपको यहाँ पे लाए तो हमें ये बहुत बड़ी खुशी है कि वो गवर्नमेंट ने जो, बल्कि गवर्नमेंट से पहले जो 2012 में गोमल यूनिवर्सिटी ने सोचा कि एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, ये इलाका बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है और ये फूड बास्केट कहलाता है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बड़ा वेल थॉट थी। गवर्नमेंट ने उसको सोचा, गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी बनाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी एक सॉलिड अपने कदमों पे खड़ी है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे जो लास्ट फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमें गवर्नमेंट ने 2 तरह की ग्रांट्स दी। एक हमें 400 मिलियन दिया जो हमें डे टू डे अखराजात के लिए दिया, और एक हमें 3.1 बिलियन दिया जो कंस्ट्रक्शन काम के लिए दिया गया। ये पैसे में 3.1 में तकरीबन 2600 मिलियन जो है ये डायरेक्ट CNW को दिया गया, इतना हमारे अकाउंट्स में आया, ना ये हमारे हाथ से खर्च होता है ना हम इसके जवाब दें, और 600 हमारे पास आना है जो भी नहीं आया, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और लेबोरेटरियों के कुछ इक्विपमेंट्स हैं। देखिए क्योंकि वो अभी नहीं पहुंचा हमारे पास, वो पहुंच जाएगा कुछ, ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के थोड़ी सी कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से नहीं आ रहा, लेकिन हमने अपने 400 में से ये लगा लिया। लेकिन मैं सिर्फ लास्ट बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि जो 400 मिलियन हमें मिला था, आप यूनिवर्सिटी में एक चक्कर लगाएं और इस कैंपस में या सिटी में देखें, लेबॉर्ट्रियाँ देखें, तनख्वाहें देखें, जो हम TTS की तनख्वाहें दे रहे हैं तमाम अमले की। लेकिन एट द मोमेंट 400 मिलियन में से मेजॉरिटी पोर्शन स्टिल अभी हमारे पास है। ये हमारी मैनेजमेंट है कि हमने 400 में से 2 साल भी गुजार लिए, लेकिन उसका मेजर पोर्शन आज भी हमारे पास महफूज है, जबकि अब उनके 2/3 हमारे पास उसमें से खर्च हो जाना चाहिए था। तो और हमें 1 साल के बाद, तो इस वक्त ये हाल है कि हमारे जो बजट सेनेट में पेश होता है गवर्नर साहब के पास, तो हमारी ही सेनेट की मीटिंग में जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्कर्दू के वाइस चांसलर हैं वो भी मेंबर हैं, अदर देन बहुत सारे वाइस चांसलर, तो वो कहते हैं जी इनका जितना सरप्लस बजट है किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं, और आप हमें इसमें से कुछ 100-200 मिलियन दे कि हमारा कुछ गुजारे नहीं चल रहे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम का पैसा, जो हम लफ्ज़ तो बहुत बोलते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे को सही तरह इस्तेमाल, हमने उसकी सेंटिटी को बरकरार रखा और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी चलाई। हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी इम्प्रूवमेंट बहुत सारी और भी कर रहे हैं। हमें चाहिए आपका ताउन कि आप हमें देखें, आप हमें सजेस्ट करें, आप हमारी चीज़ को यूनिवर्सिटी को लोगों में बताएं कि 1 से 2, 2 से 4 यूनिवर्सिटियां हो जाएं।
آپ لاہور میں صرف اگر آپ ویٹنری یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی کے درمیان دیکھیں تو دس از اے ایریا آف 3 to 4 کلومیٹر، جس میں کم از کم 15 سے 20 یونیورسٹیاں ہیں، تمام کام کر رہی ہیں، سب ٹھیک طرح سے آئیں علاقے کی بہتری کے لیے، آپ ہمیں سجیشنز دیں، ہم جو کام کر سکتے اس وقت اور جو آئندہ کر سکے ہم کریں گے. اور